معزز سامعین اکرام اور امت مسلمہ کی مقدس ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو میری آپ تک پہنچتی رہے۔ آج جس موضوع پہ بات کریں گے کہ آپس میں صلح کروا دینے کا اجر و ثواب کیا ہے، کہ جب دو بھائی آپس میں لڑ جائیں، جب کوئی دو خاندان آپس میں لڑ جائیں تو لوگ تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن کوئی مومن مرد کوئی مومن عورت ایسی ہو جو دو خاندانوں کو، جو دو بھائیوں کو، دو بہنوں کو آپس میں جوڑ دے اور ان کی صلح کروا دے، تو اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا۔ ان ابی درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصدقۃ والصلاۃ، قال قلنا بلی، قال اصلاح ذات البین وفساد ذات البین ہی الحالکہ۔ کیا فرمایا کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تم کو وہ چیز نہ بتاؤں جو نفلی روزوں اور صدقہ اور نماز کے درجہ سے افضل ہے۔ ہم نے عرض کیا کہ ضرور ارشاد فرمائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چیز آپس میں بگاڑ کی اصلاح کر دینا ہے، کہ یہ چیز آپس میں بگاڑ کی اصلاح کر دینا ہے، اور آپس کا بگاڑ مونڈ دینے والی چیز ہے، اور آپس کا بگاڑ مونڈ دینے والی چیز ہے۔ یعنی جب انسان آپس میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے تو یہ دین کو مونڈ دیتا ہے۔ آگے اس کی تشریح فرماتے ہیں کہ ایک ساتھ رہنے والے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، دیکھیں رنجش بھی ہو جاتی ہے، اس رنجش کو جلدی ہی دور نہ کیا جائے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ رنجشیں بڑھتی چلی جاتی ہیں اور کینہ اور بغض دلوں میں جگہ پکڑ لیتا ہے، اور اس لیے جلد سے جلد صلح کی طرف متوجہ ہونا لازم ہوتا ہے۔ تو سب سے زیادہ اچھی اور سیدھی بات تو یہ ہے کہ ہر آدمی ہر ایک دوسرے سے جا کے خود مل کر سلام کر لے، یعنی اگر کوئی ایسی رنجش ہو چکی ہے تو خود سلام جا کے کر لے۔ اس میں پہل کرنے والے کا مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت بڑا رکھا ہے، جیسے انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، کہ اے مومنو تم سب آپس میں بھائی بھائی ہو، تم ایک دوسرے کے درمیان صلح کراؤ، فاتقوا اللہ، فانما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے لعلکم ترحمون، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ تو اب حدیث بالا میں آپس کے بگاڑ کو دور کرنے، بغض اور کینہ اور جو ہے آدمیوں کے درمیان رنجش کو دور کرنے کے لیے دو آدمیوں کے درمیان صلح کرانے کی فضیلت بتائی، اور فضیلت بھی معمولی نہیں بتائی، فرمایا صلح کرا دینے کی اتنی بڑی فضیلت بتائی کہ اس عمل کا درجہ روزہ، صدقہ اور نفلی عبادات نماز سے بھی بڑھ کر بتا دیا۔ جہاں تک ممکن ہو جلد سے جلد روٹھے ہوئے آدمی میں صلح کرا دینا چاہیے، کیونکہ آپس کا بگاڑ بہت ہی بری خصلت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا فرمایا کہ اس کو مونڈنے والی چیز بتایا، یعنی کیا کہ دوسری حدیث میں ہے کہ بغض مونڈنے والی خصلت ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ بالوں کو مونڈ دیتی ہے، بلکہ وہ دین کو مونڈ دیتی ہے، یعنی ایمان ہے اور انسان کا دین ہے، تو جیسے اس طرح سے اس کے بال سارے کے سارے ختم کر دیے جاتے ہیں، تو اس طرح وہ دین کو مونڈ دیتی ہے، اس کے ایمان کو مونڈ دیتی ہے۔ اور میں اس کر کے جب بھی دو بھائیوں کے درمیان، دو خاندانوں کے درمیان، دو بہنوں کے درمیان لڑائی ہو جائے، کوئی تیسرا آدمی اگر اس کو صلح کروا دے تو نفلی نماز پڑھنے، صدقہ کرنے، اور جو ہے تیسری چیز بتائی کیا کہ صدقہ کرنے اور اسی طرح روزے رکھنے سے بہتر بتایا کہ یہ اتنا ثواب اس کو ہوتا ہے کہ ان تینوں چیزوں سے زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اجر دیتے ہیں۔ تو آپس میں صلح کرا دینا اتنی اہم چیز ہے، اس کے لیے شریعت مطہرہ نے جھوٹ جیسے چیز کا ارتکاب کرنے پر بھی گوارا فرمایا ہے۔ یعنی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ وہ جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں کے درمیان جھوٹ بول کر صلح کرا دیتا ہے، یعنی جو لوگوں کے درمیان جھوٹ بول کر دو آدمیوں کے درمیان صلح کرا دیتا ہے وہ جھوٹا نہیں ہے، اور اچھی بات کو کہتا ہے اور اچھی بات کو کسی دوسرے فریق تک پہنچا دیتا ہے۔ یعنی دو آپس میں بھائی لڑ گئے، ایک راشد تھا دوسرا عابد تھا، تو راشد کو جا کے کسی تیسرے آدمی نے کہا بھئی وہ تو جس آدمی کے بارے میں جس کے ساتھ تیری لڑائی ہوئی وہ تو آپ کو بڑا اچھا کہہ رہا تھا، لیکن کیا ہوا کہ میرے سامنے اس نے تذکرہ کیا کہ بھئی آپ کی تعریف کر رہا تھا، اور کہنے لگا یار ہم میں تو کبھی بھی ایسی لڑائی وغیرہ نہیں ہوئی، لیکن شیطان نے آ کے ہم میں کیا کر دی، لڑائی پیدا کر دی۔
تو بڑی آپ کی تعریف کر رہا تھا، تو یعنی اس کی دلجوئی کے لیے اور فتنے کو ختم کرنے کے لیے وہ کیا کر رہا ہے، اس کی دلجوئی کرتا ہے اور اس کو فتنے کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور پھر وہ عابد کے پاس گیا اور وہ یہی کہا کہ جی وہ تو آپ کی بڑی تعریف کر رہے تھے اور جو ہے نا وہ آپ کے جو ہے نا بڑے گہرے دوست ہیں اور بڑی محبت کا اظہار کر رہے تھے، یار تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اس سے لڑ پڑے۔ تو یہ دونوں کو، حالانکہ جھوٹ بول رہا ہے، یعنی اس نے نہیں کہا، لیکن اس کے باوجود وہ اس طرح، تو فرمایا کہ یہ جو بات صلح کرنے کے درمیان ایسی بات اگر کر دی تو فرمایا، حضور سے فرمایا کہ یہ جھوٹا نہیں ہے، بلکہ اس کا پورا اجر و ثواب دیا جائے گا کہ یہ دو آدمیوں کے لڑنے کو ختم کر کے ان کے درمیان افہام و تفہیم کے ساتھ اس کو صلح کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ تو اس میں آپس میں جب صلح کرا دے تو یہ بڑی فضیلت اور ضرورت معلوم ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس کر کے میرے محترم بزرگ دوستو، کہ جب بھی دو بھائی آپس میں لڑ جائیں تو اللہ نے جو قرآن پاک کے حکم دیا کہ تم کیا کرو، ان کی آپس میں صلح کراؤ، تو صلح کروانے پہ خاندان ٹوٹنے سے بچ جائیں گے، دو آدمیوں کا بگاڑ، ایک دوسرے سے نفرت وہ بچ جائے گی اور معاشرہ بن جائے گا۔ تو اس کر کے جب بھی دو خاندان آپس میں لڑ جائیں تو اس کو اپنا معمول بنائے کہ کسی خاندان میں کچھ آدمی ایسے ہوں، کوئی آپ کو برا کہتا ہے سو کہتا رہے، لیکن آپ خاندانوں کے اندر، اپنے بھائیوں کے اندر کوشش کریں کہ جو لڑائی ہو چکی ہے اس کو ختم کرنے کی حتی الامکان کوشش کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے معاشرے کی بقا کو رکھتے ہیں اور یہ اللہ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔